دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے انڈر ورلڈ گینگ مافیا کے دو لوگوں کے بارے میں جن کی خوف اور دہشت ایک عرصہ تک اس ملک پر چھائی رہی۔ پہلے بات کرتے ہیں عزیر بلوچ کی۔ عزیر بلوچ کا پورا نام عزیر جان بلوچ ہے۔ یہ زرداری دور حکومت میں ہونے والے لیاری گینگ کا سب سے بڑا فگر ہے۔ عزیر بلوچ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت سے ٹیسٹ بھی دیے اور ٹیسٹوں میں اس نے نشانہ بازی میں ٹاپ بھی کیا۔ یہ پولیس والا بننا چاہتا تھا مگر سندھ کے کرپٹ سسٹم نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ 2003 میں اس کے والد فیض محمد اور فیضو ماما کو ارشد پپو گینگ والوں نے اغوا کر لیا اور بھتہ مانگا۔ عزیر بلوچ بھتہ نہ دے پایا اور اس کے باپ کو بہت تکلیف دینے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے بعد عزیر بلوچ بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ پہلے اس نے کورٹ کیس کر کے انصاف چاہا لیکن ان عدالتوں سے پہلے کس کو انصاف ملا ہے جو عزیر بلوچ کو مل پاتا۔ جب انصاف نہ ملا پھر اس نے خود کا ایک گینگ بنا لیا۔ 6 سال تک لڑائی لڑنے کے بعد 2009 میں ارشد پپو اور اس کے بھائی کو اس نے پکڑ لیا۔ خبروں کے مطابق عزیر بلوچ نے ان دونوں بھائیوں کے سر تن سے جدا کر دیے، ان کی لاشوں کو سارے لیاری میں گھسیٹا، ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی۔ زرداری اور اس کے خاندان نے ان کو اپنے دشمنوں کے لیے استعمال کیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جتنا استعمال ہو چکا ہے اب اسے مروا دیا جائے گا اور یہ ایران بھاگ گیا۔ 2016 میں اسے ایچ پول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا گیا۔ اس نے لیاری گینگ وار میں سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ اب بات کرتے ہیں کراچی گینگ مافیا کے سربراہ الطاف حسین کی۔ الطاف حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جتنے بے گناہ لوگوں کے قتل کا الزام الطاف حسین کے سر ہے اتنے تو شاید کسی غیر مسلم نے بھی نہ کیے ہوں۔ الطاف حسین ایک ایسے طبقہ فکر کو لیڈ کرتے ہیں جو کہ برصغیر پاک و ہند کی آج بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان بنے 70 سال ہو گئے، ان لوگوں کی 2 نسلیں پاکستانی ہیں اور ان کے کاروبار بھی پاکستان میں ہیں، لیکن آج بھی یہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں۔ پاکستان بھر میں بوری بند لاشوں کا ٹرینڈ بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ کراچی والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ الطاف حسین کبھی بھی ان کا لیڈر نہیں بن سکتا۔